عزیزان محترم، واقعہ تو بہت طویل ہے، مختصر میں آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ دوسری بات پھر یہ کہ حضرت جبریل امین سرکار کو لے کر کے چلے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب میں گزرا طور سینا کے قریب سے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، کوہ طور کے قریب میں، اس سمت سے جب میں گزرا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے قبر مبارک کے اندر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ سارے مناظر جو ہے سرکار خود فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قبر مبارک میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات ہم بتاتے ہیں اور الحمدللہ ہم مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس کا عقیدہ چھین جائے اس معاملے پر سمجھ لو کہ وہ بدین ہو گیا، گمراہ ہو گیا، اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ تو دراصل بات بتانے کی یہ ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے ہیں اور نہ مانے، ہم کو ان سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن ہم اپنا عقیدہ مضبوط رکھتے ہیں کہ اللہ کے جو پیغمبر ہے ان کی قبر انور میں آج وہ جو ہے زندہ ہے، اور ان کی قبروں پر رحمت و نور کی بارش ہے، اور ان کی قبروں سے جو ہے برکتیں آج بھی مل رہی ہے، جاری اور ساری ہے فیضان ان کا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ، اور ماننا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ صحابہ نے بھی ہم کو عقیدہ دیا ہے، ہمارے صحابہ نے ہم کو عقیدہ دے کر کے گئے ہیں کہ جو مردہ مانتے ہیں ان کو مردہ ماننے دو، لیکن تم مت ماننا، تم اپنے عقیدے کو سنبھال کر کے رکھنا۔ وہ کیسے بتاؤں آپ کو؟ نبی کے صحابی ہے حضرت سعید بن مسیب۔ حضرت سعید بن مسیب وہ صحابی رسول ہے جو حضرت امام حسین کے زمانے کے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین کی شہادت ہو گئی اور یزیدیوں نے آ کر مسجد نبوی پر جو ہے قبضہ کر لیا، تو مسجد نبوی کے اندر نمازیں پڑھنا بند ہو گئی، ان کا جو ہے امام آ کر کے وہاں نماز پڑھنے لگا، تو صحابہ کرام جو حیات تھے ان لوگوں نے جو ہے مسجد نبوی میں جانا بند کر دیا اور کہا کہ اے دنیا والو سن لو، ہم جو ہے یزیدیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے اس عقیدے کی رہنمائی ہمارے صحابہ نے کی ہے، اور کہا ہے کہ اے یزیدیوں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہم جو ہے یزیدیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ ہمارے صحابہ نے عقیدہ ہم کو دیا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں جو ہے یہ یزیدیوں کا قبضہ رہا، تو کوئی صحابی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے ایک دیوانے کی شکل اختیار کیا، میں ایک پاگل بن کر کے جو ہے مسجد نبوی میں پہنچا، مجھ کو دیکھ کر یزیدیوں نے جو ہے دیکھا تو کہے کہ لگتا ہے یہ پاگل ہے، کوئی مجنون ہے۔ میں جو ہے روضہ رسول کے قریب گیا اور جا کر کے مزار رسول کے پاس میں بیٹھ گیا، قبر رسول کے پاس میں جا کر کے بیٹھ گیا۔ جب دیکھا میں نے کہ ظہر کا وقت آ گیا ہے اور ظہر کا وقت ہو چکا ہے، تو میں نماز پڑھنے کے لیے جو ہے کوشش کر رہا تھا، لیکن سب یہاں یزیدی تھے، تو میں ان کے پیچھے کیسے نماز پڑھتا؟ دیکھو مسلمانوں، آج کے لوگ جو ہے جا کر کے کسی بھی یزیدی کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھو صحابہ کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے، مسجد نبوی کے اندر روضہ رسول پر بیٹھے ہیں، یزیدیوں کی جماعت چل رہی ہے لیکن اس میں نہیں مل رہے ہیں، جماعت کری ہوئی ہے یزیدیوں کی، لیکن جو ہے وہ صحابی رسول اس میں شامل نہیں ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں عقیدہ دیا ہے کہ اے سنی مسلمانوں، اے 14ویں صدی کے مسلمانوں، کان کھول کر کے سن لو اور یاد رکھو، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو حسین کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ میرے رسول کے ان صحابیوں نے ہمارے عقیدے کو پختہ کر کے چلے گئے، اور الحمدللہ ہم اسی عقیدے کے ماننے والے ہیں، اور ہمیشہ مانتے رہیں گے۔ ہم نہ کبھی کسی وہابی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، نہ کبھی اس کا جنازہ پڑھیں گے، نہ کبھی اس کی میت کو کاندھا دیں گے، اس لیے کہ ہمارے صحابہ ہماری رہنمائی کر کر کے چلے گئے۔ اب جن کے مقدر خراب، جو نہ ادھر کے نہ ادھر کے، بغیر پیندے کے، تو ان کا معاملہ ان کے ساتھ، لیکن یاد رکھنا اگر کبھی تمہارے سامنے کوئی ایسا موقع آ جائے، یزیدی نماز پڑھا رہے ہو، چاہے وہ جنازے کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، تو نماز مت پڑھنا، اپنا ایمان مت خراب کرنا، اس لیے کہ کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن رسول کے رشتے کے سامنے اس کا رشتہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں رسول کا رشتہ
اس رشتے پر ہم قربان ہیں، دنیا کے سارے رشتے اس رشتے پر قربان ہیں۔ لہٰذا اے مسلمانوں، یاد رکھنا، چاہے تمہارا وہ چچا ہو، چاہے تمہارا وہ دادا ہو، چاہے تمہارا وہ ماموں ہو، چاہے تمہارا کتنا ہی قریب کا رشتہ دار ہو، اگر مر جائے اور وہ حسینی نہیں ہے، حسین کے نام سے نفرت کرنے والا ہے، تو کبھی اس کی جنازہ مت پڑھنا، اس کے جنازے میں مت جانا۔ دنیا کچھ بھی کہے سہ لینا، اس لیے کہ نبی کی محبت میں دنیا کے سارے ظلم و ستم ہم کو منظور ہے، لیکن نبی کے گستاخ سے ہمارا رشتہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارے صحابہ نے ہم کو عقیدہ دے کر کے گئے ہیں، لہذا ہم اس عقیدے پر قربان ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں، کون؟ حضرت سعید بن مسیب، کہ میں قبر رسول کے سامنے بیٹھا ہوں، جب وقت ظہر ہو گیا، ادھر یزیدیوں کی جو ہے نماز ہو گئی، سب چلے گئے، مسجد نبوی بند کر دی گئی، میں مسجد نبوی کے اندر روضہ رسول کے سامنے، قبر رسول کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے آنکھ سے آنسو جاری ہے، تو کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے رسول کی قبر پاک سے جو ہے اذان کی آواز آ رہی ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے رسول کی قبر پاک سے جو ہے اقامت کی آواز آ رہی ہے۔ یعنی حضرت سعید بن مسیب کا عقیدہ بتا رہا ہے کہ میرے رسول جو ہے قبر میں زندہ ہے اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اب جو مردہ کہے تو پھر کیا اس کا کہنا، جو مردہ کہے وہ مردہ ہے واللہ۔ تو مسلمانوں، نبی نے بھی ہمارے بتا دیا کہ میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ وہ جو ہے اپنی قبر انور میں نماز پڑھ رہے ہیں شب معراج کی رات، اور حضرت سعید بن مسیب فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے رسول کی قبر سے اذان کی آواز آ رہی ہے اور اقامت کی بھی آواز آ رہی ہے، اسی اذان اور اقامت پر میں نے نماز پڑھ لی۔ تو عزیزان ملت، بات دراصل بتانے کی یہ ہے کہ ہم ماننے والے اپنے رسول کے ہیں، ماننے والے اپنے صحابہ کی ہے، تو جو ہمارے صحابہ نے ہم کو عقیدہ دیا ہے ہم اس عقیدے پر قربان ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے قیامت تک اسی عقیدے پر قائم رہیں گے، اس لیے کہ ہمیں ہمارے رسول کی محبت ہمارے جان سے زیادہ ہم کو پیاری ہے، اور ہم اس جو ہے عقیدے پر